بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے الی طعام، کھانے کی، غیر ناظرین اناہ، اور نہ راستہ دیکھنے والے ہو اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے پس تب داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، اور پھر جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور آپس میں جی لگا کر باتیں نہ کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، فیستحیی منکم، پھر نبی کو حیا آتی تھی، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ کو سچی بات کرنے میں حیا نہیں ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب مانگنے جاؤ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہاری بھی اور ازواج مطہرات کے دل کی پاکیزگی ہے۔ ان آیات میں گھروں میں داخل ہونے کا ادب اور احترام بتایا ہے، کسی کے پاس انسان مہمان جائے تو اس کا ادب اور احترام بتایا ہے، اور یہ آیتیں تو ان آیتوں کے نزول کا سبب جو ہے ایک واقعہ بنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے موقع پر پرتکلف دعوت کا اہتمام فرمایا، اور جس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 300 افراد کو بلایا گیا، اور جو اس دعوت کے شرکاء تھے، اور بڑی دعوت تھی اور پرتکلف دعوت تھی، بکری ذبح کر کے اس کا سالن بنایا گیا اور روٹی کے ساتھ تواضع کی گئی، اور اس میں ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا، تو حضرت زینب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے نکاح میں تھیں، اور پھر انہوں نے طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو تمام لوگوں کو جمع کرنے کا، پرتکلف دعوت کرنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کا جو منہ بولا باپ ہوتا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے اور یہ جائز ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتکلف دعوت کا اہتمام فرمایا، اور اس کے علاوہ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ازواج مطہرات ہیں، تو کئی ازواج مطہرات کے نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ولیمے کا اہتمام نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا، اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو باری باری وہ دودھ کا پیالہ پلایا، ان کو پیش کیا، ان سے تمام صحابہ نے باری باری دودھ پیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا،
اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ سفر کے موقع پر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر میں تھے تو نکاح ہوا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جو تھے اور کچھ کھجوریں تھیں اور باقی صحابہ کے پاس کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھیں. دسترخوان لگوایا گیا اور کہا گیا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ بس دسترخوان پر لگا دو. تو تمام صحابہ نے جو ان کے پاس تھا توشہ تھا وہ انہوں نے لا کر دسترخوان پر رکھ دیا اور تمام صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ ولیمے کا اہتمام کیا. اور پھر حضرت زینب سے جب نکاح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے پیمانے پر ولیمے کا اہتمام کیا. اور اس میں ایک تو یہ بھی بتا دیا کہ اگر جوڑا جو مرد اور عورت شادی کر رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں اگر وہ غریب ہیں تو غریب نے شادی کس طرح کرنی ہے ولیمہ کس طرح کرنا ہے, اور اگر امیر ہے گنجائش رکھتا ہے تو اس نے کیسے کرنا ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سب کو مدعو کیا. اس ٹائم یہ حال نہیں ہوتے تھے, اس ٹائم یہ گھروں کے اندر یہ ڈرائنگ روم اور یہ بیٹھک اور یہ جو مہمان خانہ اور یہ وہ فلاں چیزیں یہ نہیں ہوتی تھی. ایک ہی کمرہ ہوتا تھا, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے, میاں بیوی رہتے تھے اور مہمان اگر آ جاتے تھے تو وہ بھی وہیں پر ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے آئے اور رخصت ہو کر آئیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کمرے میں تھیں اور وہ دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے اپنے اوپر دوپٹہ ڈال کر بیٹھی تھی اور مہمان بھی وہیں پر تھے, ان کے لیے بھی دسترخوان لگایا گیا. لیکن اس موقع پر جو شرکاء آئے اور وہ بعض تو ایسے تھے جو پہلے آ گئے, وہ بھی صحابہ تھے, سارے شرکاء صحابہ کرام تھے. تو بعض وہ تھے کہ جو پہلے آ گئے, ابھی کھانا تیار نہیں ہوا اور آ کر انتظار کرنے لگے کہ کب کھانا پکے گا, کب لگے گا, کب ہم کھائیں گے. تو اس سے منع فرما دیا کہ کھانا پکنے کا انتظار نہ کیا جائے. غیر ناظرین اناہ, اس کے پکنے کا کھانے پکنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ آدمی پہلے جا کے چلا گیا اور بیٹھا ہوا منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے اور گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ اتنی جلدی آ گئے, ہم نے کھانا بھی بنانا ہے اور یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں دیر بھی ہو رہی ہے. تو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے, ان کو کھانا بنانے میں پریشانی اور الجھن ہو جاتی ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ زیادہ دیر پہلے جا کر انسان نہ بیٹھے اگر کہیں دعوت پر جا رہا ہے. اور فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا, جب تمہیں دعوت پر بلایا جائے تو تب جاؤ. دعوت پر جب دعوت دی جائے اور بلایا جائے اس وقت دعوت پر جایا جائے. بن بلائے مہمان نہیں بننا چاہیے, بغیر کسی کے بلانے پر ویسے ہی جا کے شریک ہو گئے کہ کھانا لگا ہوا ہے چلو ہم بھی اپنا حصہ ملا لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی بن بلائے مہمان بن کر کسی دعوت میں شریک ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ چور بن کر داخل ہوا, اور جب وہ باہر کھانا کھا کر نکلتا ہے تو ڈاکو بن کر نکلتا ہے. چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر نکلا. اتنی سخت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو اس لیے کہیں بھی دعوت میں اگر جائے تو جب بلایا جائے تو جب اس میں شریک ہوا جائے, نہیں بلا رہا تو اس میں نہ شریک ہوا جائے. اور اس طرح دعوت میں شریک ہونے سے منع فرمایا گیا ہے. آج کل تو حال کے اندر لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ کس کی طرف سے آئے ہو, تو اگر لڑکی والے پوچھیں تو کہتے ہیں دلہا والوں کی طرف سے, اور دلہا والے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے. اب وہاں پر اتنی کوئی جانچ پڑتال تو کرتا نہیں ہے کہ آئے ہوں گے کسی کے مہمان ہوں گے, تو چنانچہ اس طرح جو ہے وہاں دعوت میں شریک ہونے سے منع فرمایا گیا ہے. اور پھر جب بھی کسی کے پاس دعوت کے لیے انسان جائے
تو اپنی نظریں انسان نیچی رکھے، اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ پورے گھر کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور سارا جائزہ لے رہا ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ادب بتایا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو نظریں نیچی رکھو اور ادھر ادھر زیادہ نہ دیکھا جائے اور پردے کا اہتمام کیا جائے، اپنی نظر کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے، ولیمے کے لیے بلایا اور کچھ لوگ پہلے آ گئے، اس لیے منع فرمایا کہ جب تک بلایا نہ جائے اور وقت نہ بتا دیا جائے، اس وقت سے پہلے انسان کو اس جگہ نہیں پہنچنا چاہیے، اس گھر میں نہیں جانا چاہیے جہاں دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر زیادہ چاہنے والے، قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آ جاؤ اور وہ اچھا محسوس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں اجازت ہے، وہاں چلا جائے۔ لیکن رشتہ دار نہیں ہے، ویسے ہی آپ ان کے دوست ہیں، تو اس طرح آپ کو جلدی جانے کی اجازت نہیں ہے، جلدی انسان نہ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام فرما دیا، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ اٹھ کر چلے گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بعض لوگ تھے، بعض صحابہ تھے، وہ ابھی بیٹھے رہے، وہ آپس میں گپ شپ کرتے رہے، اور ان کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم جو ہے باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اتنی دیر تک، تو نبی کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ایذا پہنچ رہی ہے، تو یہ ان کے دل میں بالکل نہیں تھا، اور غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر ان کی وجہ سے نبی کو پریشانی اور تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی جلدی اٹھ کر چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر انتظار کیا، یہ لوگ نہیں اٹھے، یہ اپنی باتوں میں گپ شپ میں لگے رہے، اور پھر کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیت، اپنی جو ہے اپنی ایسی بنائی کہ جیسے آپ اٹھنے والے ہیں، ابھی اٹھ کر جانے والے ہیں، تو شاید مجھے دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر یہ لوگ اٹھ جائیں گے، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے اس حجرے سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف، گھر کی طرف تشریف لے گئے کہ میں وہاں سے ہو کر آتا ہوں۔ وہاں سے پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں گھر میں یا چلے گئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ابھی بیٹھے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر دوسری ازواج مطہرات کی طرف گئے، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ لوگ چلے گئے یا بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اب چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، اب آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اب چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم آ چکا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اب ازواج مطہرات سے کچھ لینا ہو یا ان سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے اب نہیں جا سکتے، اب حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے ان سے بات کی جائے، اور کچھ لینا ہو تو پردے کے پیچھے سے لیا جائے۔ تو پردے کا حکم آ گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا۔ اور یہ پردے کا حکم اس وقت آیا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور ولیمے کی دعوت تھی، اور لوگ اٹھ نہیں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دے دیا کہ جہاں پر ازواج مطہرات ہوں گی اب وہ پردہ کریں گی، اور کوئی اجنبی آدمی، کوئی غیر آدمی اب ان کے حجرے میں بھی نہیں آ سکتا، ان کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم جو ہے یہ بھیج دیا، اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ نہیں اٹھ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آ رہی تھی کہ میں ان کو کیسے کہوں کہ تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ بعض دفعہ آدمی کو حیا ہوتی ہے کہ اب ہم اگر ان سے یہ کہیں گے کہ تم اٹھ کر بس چلے جاؤ، دعوت ہو گئی، چلے جاؤ اب گھر سے ہمارے، تو یہ آدمی کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیا کہیں گے، ناراض نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو بہت زیادہ حیا تھی،
اور روایات میں آتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس سے زیادہ حیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا کہ آپ لوگ میرے گھر سے اب چلے جاؤ، اپنی مرضی سے وہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ اس بات میں شرم نہیں کرتے، حیا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو بات ہوتی ہے، جو سچی بات ہوتی ہے، وہ قرآن بنا کر نازل فرما دیتے ہیں، وہ حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ وہ پردے کا حکم آ گیا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اور فرمایا کہ یہ تم لوگوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، وقلوبہم، اور ازواج مطہرات کے لیے بھی دلوں کی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ یعنی پردہ کا جو حکم آیا ہے یہ دلوں کی صفائی ہے، اور بے پردگی سے بے حیائی پھیلتی ہے، اور پھر دل میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے پردے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ دلوں کی پاکیزگی ہے، آنکھوں کی جو ہے، آنکھوں کے زنا سے انسان بچتا ہے، نظر کی حفاظت ہے۔ تو یہ جو مسئلہ بتایا، یہ واقعہ تو نکاح کے موقع پر پیش آیا، ولیمے کے موقع پر پیش آیا، لیکن حکم جو ہے عام ہے، تمام امت کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ کسی بھی دعوت میں انسان جائے، کوئی بھی امتی جائے، کوئی بھی آدمی دعوت میں جائے تو آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اور اگر کسی کے گھر انسان جاتا ہے تو اس میں بھی ایک ادب بتایا ہے کہ دروازے پر اگر دستک دے رہے ہو، دروازے یا بیل بجا رہے، تو اس میں فرمایا کہ ایک دفعہ بیل بجا دی، دستک دے دی، تو تھوڑا سا انتظار کیا جائے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بیل بجائی جائے، پھر تھوڑا انتظار کیا جائے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنا انتظار کرے کہ جتنے دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر جو شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ وہ وہاں سے اٹھ کر آئے گا دروازے تک، اس کو دیر لگے گی، تو اتنا انتظار کیا جائے۔ اور اتنی دیر میں بھی نہیں آیا، پھر تیسری بار دستک دو، اور پھر بھی کوئی نہیں آیا تو پھر وہاں سے چلا جائے انسان۔ پھر یہ نہیں کہ بس دروازہ کوٹ رہا ہے اور سوئے ہوئے بھی اٹھ جائے، اڑوس پڑوس والے بھی اٹھ جائیں، جیسے کوئی پولیس والے یا کوئی ظالم آ گیا ہے اور اس نے دروازہ توڑ کر بس اندر داخل ہونا ہے، دروازہ کھل گیا تو کھل گیا، ورنہ آج دروازے کی خیر نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اتنا زور سے بجاتے ہیں۔ تو یہ ادب بتایا ہے، طریقہ بتایا کہ دروازے پر دستک کیسے جو ہے دینی ہے۔ 3 مرتبہ دستک دینی ہے، وقفے سے، کوئی آیا ٹھیک، نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ، کسی دوسرے وقت میں آ جاؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی ادب بتایا کہ کسی کے گھر اگر جانا ہے تو اس سے پہلے اجازت لے لی جائے، وقت لے لیا جائے کہ اس وقت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں یا کسی اور وقت میں آ جاؤں۔ وہ جو وقت بتا دے اس موقع پر، اس وقت پر آپ چلے جائیں اس سے ملاقات کے لیے۔ بعض مرتبہ انسان اچانک چلا جاتا ہے اور اتنا سفر کر کے انسان آتا ہے، اگر گھر والا گھر میں نہیں ہے تو پھر گلے شکوے کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں گئے، اتنا سفر کر کے گئے، ہمیں گھر میں نہیں بٹھایا، پوچھا نہیں، ملے نہیں، یہ وہ ہے، پھر ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک پہنچے اور جن سے آپ نے ملاقات کرنی ہے وہ کسی کام میں مصروف ہے، یا کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ان کو لائق ہے، وہ ملاقات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس لیے وہ آپ سے نہیں مل سکتے، تو پھر بھی ایک بدگمانی آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اجازت لے کے جایا جائے۔ اور پھر ایک تیسری بات یہ بتائی کہ جب دروازے پر دستک دی جائے اور جایا جائے کسی کے دروازے پر، تو دروازے کے سائڈ میں کھڑا ہوا جائے، دائیں طرف کھڑے ہو جائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ دروازہ اگر اوپن ہے، کھلی جگہ ہے، اندر نظر جاتی ہے، تو ایسے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہونے سے منع کیا ہے۔ دائیں بائیں کھڑے ہو جائے تاکہ اندر کسی پر نظر نہ پڑے، گھر کے اندر نظر نہ پڑے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن آج کل تو اگر کوئی جاتا ہے تو وہ تو بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت آ رہے ہیں اندر سے یا نہیں آ رہے ہیں، کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں، تو پورا دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خلاف ادب اور خلاف سنت ہے، اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور کسی کے گھر اگر انسان جائے تو طریقے سے جائے، جہاں پر چپل رکھنے کی جگہ ہے وہاں چپل سلیقے کے ساتھ اتار کے رکھی جائے،
اور اگر کوئی ایسی جگہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں چپل لے کے پتہ نہیں ہم نے اندر جانا ہے یا نہیں، وہاں پوچھ لیا جائے کہ چپل کے ساتھ ہم اندر آ جائیں کمرے میں یا باہر اتار دیں، جیسے وہ کہیں ویسے آپ چلے جائیں، اور چپل بھی طریقے کے ساتھ رکھی جائے، یہ نہیں کہ ایک چپل وہاں جا رہی ہے اور ایک وہاں جا رہی ہے اور بے ڈھنگے طریقے سے کہ ایک الٹی پڑی ہوئی ہے ایک سیدھی پڑی ہوئی ہے، اگلے کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، کوئی ادب نہیں ہے۔ تو یہ بھی بتایا ہے طریقہ کہ کسی کے گھر انسان جائے تو اس طریقے اور ادب کے ساتھ جائے۔ چنانچہ گھروں میں جانے کے یہ آداب بتا دیے، اور پھر فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، پردے کا اہتمام کرو، یہ جو ہے تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تم کو نہیں یہ زیب دیتا کہ تم نبی کو تکلیف پہنچاؤ، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ بھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، ان کے جانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، یہ بھی کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں گے، اور اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ کسی صورت بھی امتی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کو ام المؤمنین بنا دیا کہ نبی کی بیویاں امت کی روحانی مائیں بن گئی، تو اس وجہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ان کو ادب ملا ہے، ان کو مقام ملا ہے، عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، تو اگر کسی اور سے نکاح ہوگا تو وہ عظمت ختم ہو جائے گی، وہ مقام نہیں رہے گا، یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہ پہنچنا تھا امت تک، لوگوں تک پہنچنا تھا، لیکن اگر کسی اور سے نکاح ہو جاتا تو اس میں وہ رکاوٹ بن جاتا، لوگ کہتے کہ اب تو ان کا کسی اور سے نکاح ہو گیا، پتہ نہیں یہ بات نبی نے کی ہے یا دوسرے شوہر نے کی ہے، تو یہ ایک شک لوگوں کے اندر آ جاتا، اس وجہ سے بھی حرمت آ گئی کہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ یہ تھی کہ کوئی اگر نبی کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتا، وہ چودھری بن جاتا، کہتا کہ میں تو نبی کی بیوی میرے نکاح میں آئی ہے، میں تو بڑا آدمی ہوں اور اس لیے میری بات مانی جائے، میری جو ہے رائے کو جو ہے عزت دی جائے، مانا جائے، تو یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی، اس وجہ سے بھی جائز نہیں تھا۔ تو کئی ساری وجوہات بتائی ہیں، چاچا امہات المؤمنین سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، البتہ یہ تمہاری بات اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے، یعنی جس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نبی کی بیوی سے نکاح کر لوں گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیز تم کھول کر بیان کرتے ہو یا جس کو چھپاتے ہو، جو ارادے تمہارے دلوں کے اندر ہیں ازواج مطہرات سے متعلق، یا کھول کر واضح کر کے بیان کر رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب کا علم ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا، جب پردے کا حکم آ گیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم جو اپنی جو رشتہ داروں سے بھی نہیں مل سکتے، ہم اپنی کزنوں سے نہیں مل سکتے، ہم فلاں سے نہیں مل سکتے، اپنی بیٹیوں سے نہیں مل سکتے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب حکم سب کے لیے آ گیا، اب کسی عورت سے بھی ہم نہیں مل سکتے، اپنی بیٹی سے بھی ہم نہیں مل سکتے بغیر پردے کے، اور اپنی جو ہے بہنوں سے بھی نہیں مل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وضاحت فرما دی، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، کہ تخصیص کر دی کہ ان عورتوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اور ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں سے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے، یعنی بادیاں وغیرہ جو اس وقت ہوتی تھی۔ فرمایا کہ ان عورتوں سے تم پردہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے تم جا سکتے ہو۔ واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے،
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہ عورتیں بتائیں، ان کے علاوہ باقی عورتوں سے، کزنوں سے بھی پردہ ہے، ماموں زاد ہے، چچا زاد ہے، ان سب سے پردہ ہے، پھوپھی زاد ہے، سب سے پردہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کزنوں سے بھی نہیں مل سکتے، ان کی خیر خیریت بھی نہیں لے سکتے، تو یہی تو بے حیائی کا دروازہ یہیں سے تو کھلتا ہے، یہیں سے تو فحاشی پھیلتی ہے، یہیں سے تو پھر انسان بگڑتا ہے۔ تو اپنی کزنوں وغیرہ سے بھی بات چیت کرنا، سلام کرنا، بغیر پردے کے ان کے سامنے جانا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔